کچھ لوگوں نے تو کرامتوں کا ہی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ توحید کے منافی. فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں نا بہت ساری بزرگوں کی. کچھ لوگوں نے کہا یہ شرک ہے. فضائل اعمال میں کیا ہے؟ شرک ہے. فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ ایک انتہا ہے. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگے یار آپ کے فضائل صدقات اور فضائل اعمال میں تو شرک بھرا ہوا ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا اور یہ کر دیا، پتہ نہیں وہ کر دیا، یہ تو شرک ہے. میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے پاس اختیارات ہیں. تو میں نے کہا بھائی وہ بزرگ نے اگر کوئی ایسی کرامت کسی نے دیکھی ہے تو بزرگ نے نہیں کیا، وہ کیا کس نے؟ اللہ نے کیا. تو اللہ بعض دفعہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس سے یہ نہیں ہم مانتے کہ ان بزرگوں کے پاس اختیارات آ گئے. وہ بیچارے پہلے بھی کمزور تھے، اب بھی کیا ہیں؟ کمزور. تو فضائل اعمال میں جو کرامتیں ہیں وہ کرامت ہے، اس کا مطلب ان بزرگ کی طرف نسبت مجازن ہوتی ہے کہ ان بزرگ نے کر دیا، مجازی نسبت ہوتی ہے. جیسے جبریل نے حضرت مریم کو اولاد دے دی نہیں دی اللہ نے، مجازن، کیونکہ ذریعہ بنے ہیں نا تو ان کی طرف نسبت کر دی. تو کہنے لگا یہ کیا اس کی کوئی مثال؟ میں نے کہا قرآن میں اگر یہ شرک ہے تو پھر میں نے کہا پھر تو معاذ اللہ قرآن میں بھی شرک بھرا ہوا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے اپنے محل میں، اور ملکہ سبا کے بارے میں رپورٹ مل گئی. ہدہد نے آگے بتا دیا کہ وہ چل پڑی ہے، آ رہی ہے، انسان بن کے کیا ہو رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے میرے درباریو، تم میں کون ہے جو سینکڑوں کلومیٹر دور جا کے اس کا تخت میری درخواست میری یعنی فوراً سے پہلے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون اٹھا کے لا سکتا ہے؟ حالانکہ کوئی جہاز بھی نہیں تھے اس وقت، ہوائیں مسخر تھیں سلیمان علیہ السلام کے لیے، یہ پیشکش عام پبلک کے لیے نہیں تھی. تو کون ہے جا کے لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑے جن نے بولا کہ اے سلیمان آپ کہتے ہو ملکہ کے یہاں پہنچنے، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. جن تو کر سکتا ہے نا، وہ تو اتنی دور ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا، اٹھا کے لے آئے گا. اصل میں سلیمان علیہ السلام اپنی طاقت ملکہ سبا کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھ میرے پاس ایسے ایسے جنات ہیں، ایسی چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ملکہ سبا نے پہلے تحفے تحائف بھیجے تھے نا حضرت سلیمان کو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ذرا اس کو اپنی ٹیکنالوجی دکھاؤں تو پتہ چلے کہ تیرے پاس میرے پاس جو کچھ ہے تیرے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. تو یہ بعض دفعہ بھرم میں لینا پڑتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ذرا یہ بھرم میں آ جائے. ملکہ سبا یہ بڑی اپنی فخر کر رہی تھی میرے پاس یہ ہے، میں اتنی مالدار اور ویسی حکومت. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا جو عالی شان اربوں کھربوں روپے کا تخت ہے وہ کون ہے یہاں اٹھا کے لے آئے، تاکہ وہ دیکھتے ہی کس میں آ جائے؟ بھرم میں آ جائے. تو جن نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم، آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہنچنے، یہ تو بہت لیٹ. وہ جن اپنے بھرم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جن کیا کر رہا ہے؟ اپنے بھرم ڈال رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ملکہ سبا جو 1 مہینے میں یہاں پہنچے گی، اس 1 مہینے سے پہلے تخت، یہ تو بہت آپ نے ایسی بات کر دی ہے جو سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر اور بادشاہ ہیں بس، ٹھیک ہے نا، آپ کا ادب کرتا ہوں میں، یہ تو بہت آپ نے ایسی بات کر دی ہے. مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں پر موجود ہوگا. اب چونکہ بھرم چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو جن نہیں تھے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب. اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب سے مراد ہے زبور جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یعنی عالم تھے، بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد میں تخت لے کر آؤں گا، بہت لیٹ. یہ میرا اپنا اسٹائل ہے، ٹھیک ہے نا، بہت تاخیر ہو جائے گی حضرت. بھرم اس کو نہیں کہتے. انا آتی کا بھی، میں تخت لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. یہ کہا اور تخت موجود ہے. نہیں آ رہی بات. اب یہ واقعہ اگر قرآن میں نہ ہوتا، صرف فضائل اعمال میں ہوتا، تو فضائل اعمال پہ کیا فتویٰ لگتا؟ شرک. اس لیے کہ آپ کو شرک کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. آپ نے بس ایک توحید کا لفظ یاد کر لیا اور جہاں اڑاؤ جس پہ چاہو شرک کا ٹپا لگا دو. ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب
وہ میں بتاتا ہوں. اصل میں یہ بزرگ کی کرامت تھی, سمجھ رہے ہو. ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا کہ آج اللہ آپ کے ہاتھ پر ایسی کرامت ظاہر کرے گا, ایسی کرامت کہ آپ اشارہ کرو گے اور سیکنڈ سے بھی پہلے تخت حاضر ہوگا. اشارہ کریں, انہوں نے کیا اور تخت حاضر. تو یہ ان بزرگ کا کام نہیں ہے, کوئی کسی بزرگ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا, جو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھوں پر کیا, اور کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو بتا دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اس سے ایک اور اشکال کا جواب ہو گیا جو فضائل اعمال پہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ہاتھ پر تو یہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی, فضائل اعمال کے بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ہو گئی, تو کیا وہ صحابہ سے بھی بڑے ہو گئے؟ بھائی کرامت ظاہر ہونے سے کسی کا مقام دوسرے سے بڑا نہیں ہوتا. اس لیے کہ پھر یہ اشکال تو وہاں بھی ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر ہیں, بادشاہ ہیں, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, وہ تو تخت لا نہیں سکے. وہ تو 1 مہینے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اگر نیچرل طریقے سے آئے گا تو 1 مہینہ تو لگے گا کم از کم, ہوا میں بھی اڑ کے جائیں گے تو ٹائم لگے گا نا. کوئی اخپل طریقے سے کوئی لے کر آئے, کوئی کس طریقے سے لے کر آئے, اخپل طریقے. پشتو کوئی پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے, اخپل کا لفظ نہیں, مزہ نہیں آئے گا. اخپل طریقہ مطلب ہوتا ہے اپنے طریقے سے لے کر آئے, کوئی وکری اسٹائل میں لے کر آئے, تو جن ہی لا سکتا ہے یا کوئی کرامت ہو سکتی ہے. تو وہ کرامت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی, وہ ان کے درباری میں سے ایک امتی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی ہے. تو ظاہر ہونے کے باوجود اس امتی کا مقام پیغمبر سے بڑھ کر نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ کرامت ظاہر ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ صحابی سے بڑا ہو گیا. کسی کے مقام کے بلند اور چھوٹے ہونے کا تعلق عمل سے ہے, کرامت سے نہیں ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی نظر میں اونچا مقام ہے, چاہے کرامت ظاہر نہ بھی ہو. تو ایسے ہوا ہے کہ بعض ولیوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامت ہوئی جو پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی, صحابہ کے ہاتھ پہ, بعض صحابہ کے ہاتھ پہ ایسی ہوئی جو نبی پہ نہیں ہوئی ہے, بعض پیغمبروں کے ہاتھ پہ ایسا معجزہ ہوا جو ان سے بڑے پیغمبر پر نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا کہ نہیں کیا, لیکن ہمارے نبی سے ایسا واقعہ منقول نہیں ہے. لیکن مقام کس کا بلند ہے؟ ہمارے نبی کا بلند ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے.